سنیں گے اہل سنت و جماعت کے نزدیک ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے میں ذکر کروں گا۔ اللہ کریم مجھے حق کہنے اور آپ حضرات کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ 13 رجب المرجب آپ کا جو سن ولادت ہے، جمعے کے دن آپ جلوہ گر ہوئے تھے اور آج بھی جمعے کا دن ہے، تو آج انشاءاللہ پورے جوش سے اور پورے ہوش سے انشاءاللہ جشن مولا علی ہم بیان کریں گے۔ اللہ کریم مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور مولا علی شیر خدا اہل سنت کی جان ہے، اہل سنت کے ائمہ کے سر کے تاج ہیں، اور مستدرک حاکم الصحیحین جلد اس کی 4 صفحہ نمبر 112، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی شیر خدا کے بارے میں فرمایا کہ اوحیا الیہ فی علی ثلاث، علی کے بارے میں مجھ پر 3 وحی کی گئی، علی کے بارے میں 3 چیزوں کے متعلق، علی کے بارے میں مجھ پر وحی کی گئی 3 چیزوں کے بارے میں۔ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ سرکار نے فرمایا کہ انہ سید المسلمین، علی تمام مسلمانوں کا سردار ہے، و امام المتقین، متقین کا امام ہے، وقائد غر المحجلین، غر محجلین کا قائد ہے۔ غر محجلین وہ کہ جن کا چہرہ، جن کے پاؤں اعضائے وضو کی وجہ سے چمکتے ہوں، فرمایا ان کا یہ قائد ہے، ان کا یہ سردار ہے۔ اور مستدرک جلد اس کی 4 صفحہ نمبر اس کا 98، نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی شیر خدا کا چہرہ دیکھا۔ حدیث کے الفاظ یہ کہ نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم الی وجہ علی، حضور علیہ السلام نے حضور مولا علی کے چہرہ زیبا کو دیکھا، فرمایا فقال یا علی یا علی انت سید فی الدنیا و سید فی الآخرہ، تو دنیا میں بھی سردار ہے تو آخرت میں بھی سردار ہے، تو دنیا میں بھی سید ہے اور تو آخرت کا بھی سید ہے۔ وحبیبک حبیبی وحبیبی حبیب اللہ، وعدوک عدوی وعدوی عدو اللہ، فرمایا علی تیرا دوست مجھ مصطفیٰ کا دوست ہے، فرمایا مجھ مصطفیٰ کا دوست رب کا دوست ہے، اور تیرا دشمن میرا دشمن ہے، میرا دشمن حقیقت میں رب ذوالجلال کا دشمن ہے۔ تو علی سے محبت کرنا حقیقت میں رب سے محبت کرنا ہے، علی سے دشمنی کرنا حقیقت میں علی کے رب سے دشمنی کرنا ہے، یہ قربان خدا کی قسم۔ اور یہاں نبی پاک علیہ السلام نے مطلقاً حضور مولا علی کو سید فرمایا، حالانکہ دیگر حضرات کو، اکابرین کو نبی پاک علیہ السلام نے لفظ سید فرمایا، لیکن ان کو قید لگا کر اضافت کے ساتھ فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ و ابوہما خیر منہما، فرمایا حسن و حسین جنت والوں کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ان کا باپ ان دونوں سے بہتر ہے، باپ ہے، باپ ان دونوں سے بہتر ہے۔ اور یہ سنن ماجہ غالباً صفحہ نمبر اس کا 12 پہ یہ حدیث مذکور ہے، اور مسند امام احمد بن حنبل کے اندر یوں ہے کہ ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ و ابوہما افضل منہما، فرمایا حسن و حسین یہ دونوں اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ان دونوں کا باپ ان سے افضل ہے، ان دونوں کا باپ ان سے۔ لفظ سید یہاں بھی استعمال ہے، لیکن اضافت کے ساتھ، کسی قید کے ساتھ، اور پھر سرکار نے ایک مقام پر اپنی لخت جگر، اپنی جگر کا ٹکڑا اپنی بیٹی فاطمہ کے بارے میں فرمایا، فاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ، کہ فاطمہ اہل جنت کی نوجوانوں کی سردار ہے۔ یہاں بھی اضافت برقرار، یہاں بھی قید برقرار،
اور سرکار نے پروانہ چراغ مصطفی، یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، حضرت عمر فاروق اعظم کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل جنہ، ابو بکر عمر اہل جنت کے ادھیڑ عمر والے لوگوں کے سردار ہیں۔ سرداری ان کو بھی حاصل ہے، سرداری آپ کی بیٹی کو بھی حاصل ہے، سرداری حسنین کریمین کو بھی حاصل ہے، لیکن اضافت کے ساتھ، لیکن قید کے ساتھ۔ لیکن جب باری آئی ہے علی کی تو سرکار نے فرمایا بغیر کسی اضافت کے، بغیر کسی قید کے فرمایا انت سید فی الدنیا و سید فی الاخرہ، علی دنیا کے اندر بھی تو سردار ہے، آخرت کے اندر بھی تو سردار ہے۔ یہ مقام حضور مولا علی شیر خدا کا، خدا کی قسم کیا مقام ہے حضرت علی شیر خدا کا۔ حضرت علی کی محبت کو مصطفیٰ نے اپنی محبت قرار دیا ہے اور فرمایا میری محبت خدا کی محبت ہے، علی کا دشمن میرا دشمن ہے، میرا دشمن خدا کا دشمن ہے۔ بلکہ یہاں تک کہ مستدرک جلد 4 کے اندر تو یہاں تک فرمایا کہ من احب علی فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی۔ ومن ابغض علی فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، جس نے علی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، جس نے مجھ سے کی اس نے میرے رب سے کی۔ اور ایک جگہ فرمایا ومن سب علی فقد سبنی ومن سبنی فقد سب اللہ، جس نے علی کو گالی دی، علی کو برا بلا کہا اس نے مجھ مصطفیٰ کو برا بلا کہا، اور جس نے مجھ مصطفیٰ کو برا بلا کہا اس نے میرے رب کو برا بلا کہا ہے۔ تو پھر حضرات پتہ چلا کہ تاریخ میں من گھڑت باتیں ہیں، تاریخ میں غلط باتیں دی گئی ہیں عظمت صحابہ کو کم کرنے کے لیے۔ یہ ناسبی، یہ خارجی لوگوں کے کارنامے تھے امت مسلمہ کو آپس میں جھگڑا کرنے کے لیے، کہ یہ جو کہا گیا کہ معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ کے زمانے بنو امیہ میں حضرت امیر معاویہ ممبر پر کھڑے ہو کر علی کو گالی دیتے تھے، معاذ اللہ، کہیں نستغفر اللہ، یا ان کے زمانے میں ممبر پر حضرت علی کو گالی دی جاتی تھی، یہ بالکل غلط من گھڑت موضوع ہے۔ ممبر پر کھڑے ہو صحابی رسول تو وہ یا تو قرآن پڑھے گا یا مصطفیٰ کی حدیث پڑھے گا، وہ صحابی کے جن کے بارے میں رب نے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، رب ان سے راضی، اللہ سے راضی ہیں۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، پرہیزگاری کا کلمہ اللہ نے ان پہ لازم کر دیا ہے۔ یہ کیسے گالی دے سکتے؟ کون سا صحابی ہے جو اپنی جان کا دشمن ہو جائے؟ کون سا صحابی ہے جو اپنے ایمان کا دشمن ہو جائے؟ کوئی صحابی ایسا نہیں جو حضرت علی شیر خدا کو معاذ اللہ گالی دے، ان کو برا بھلا کہے۔ یہ تاریخ کے واقعات من گھڑت موضوع غلط ہیں۔ ہمارے لیے رب کا قرآن کافی ہے، مصطفیٰ کی حدیث کافی ہے، صحابہ کرام کے اقوال کافی ہیں، صحابہ کرام کے افعال کافی ہیں، تابعین کا نظریہ کافی ہے، اجماع امت ہمارے لیے کافی ہے۔ علی کو صحابی ہو گالی نہیں دے سکتا۔ ہمیں مولا علی شیر خدا کی عظمتوں کا پتہ نبی پاک علیہ السلام کے وفادار صحابہ سے ملا ہے۔ یہ صحابہ ہیں، یہ جو شان علی ہم میں پڑھتا ہوں، یہ جو علماء بیان کرتے ہیں، یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ ہی سے تو پتہ چلا ہے۔ اگر معاذ اللہ وہ شیر خدا علی المرتضیٰ سے محبت نہ کرتے یا ان کے دل میں بگاڑ ہوتا تو وہ آپ ان کی شان بیان کرتے، وہ ان کی حدیثیں ہم تک پہنچاتے؟ پتہ چلا ایسی بات نہیں ہے، بلکہ میرے امام فرماتے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب مصطفیٰ کی وجہ سے ہے اور اطرت مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ نہ صحابہ کا دامن چھوڑیں گے نہ سرکار کی آل کا دامن چھوڑیں گے، یہ دونوں کا دامن پکڑا ہوا ہے۔ جو ایک کو چھوڑے، صحابہ کے ساتھ وفاداری کی بات کرے اور اہل بیت کے بارے میں بھونکے، وہ بھی غدار، منافق اور جہنمی ہے۔ جو اہل بیت کا دامن پکڑے اور صحابہ کے بارے میں بھونکے، وہ بھی غدار، منافق اور جہنمی ہے۔ ہمیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ سے بھی وفاداری رکھنی ہے اور سرکار کی آل سے بھی وفاداری رکھنی ہے۔ وہی حقیقت میں ایمان والا ہے،
وہی حقیقت میں مسلمان ہے۔ اب آئیے، عظمت صحابہ بیان ہو رہی تھی۔ طائف کے موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی شیر خدا کو بلایا۔ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیًا، سرکار نے حضرت علی کو بلایا اور ان کے کان میں سرگوشی کی۔ سرگوشی، دو بندے بات کریں نا تو بیٹھنے والے کو پتہ نہ چلے کہ کیا بات ہو رہی۔ یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ یہ کیا ہے؟ خاص مقام پہ یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ تو سرگوشی کر رہے تھے سرکار حضرت علی کے کان میں، اور سرگوشی کرتے کرتے سرگوشی لمبی ہو گئی۔ سرگوشی لمبی ہو گئی، کان علی کا، دہن مبارک مصطفیٰ کا۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام ہے۔ اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ وہ کہ جس سے نکلتا ہی وحی خدا ہو، جس سے اللہ ہی کی وحی نکلے، اور دہن مبارک مصطفیٰ کا ہے اور کان مبارک مرتضیٰ کا ہے۔ سرگوشی ہو رہی ہے، سرگوشی طول پکڑ گئی۔ صحابہ کرام نے اس پہ کلام کیا اور کہا کہ آج سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے بیٹے کے کان میں سرگوشی کی، اور بڑی لمبی سرگوشی کر دی۔ جب سرکار کے کان مبارک تک صحابہ کرام علیہ رضوان کی آواز پہنچی تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم سمجھتے ہو کہ میں سرگوشی کر رہا ہوں؟ فرمایا، من تجیت ہوں ولیکن اللہ انتجا، میں سرگوشی نہیں کر رہا بلکہ اللہ علی کے کان میں خود سرگوشی فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا غوث حق شادیہ۔ اور بیٹیاں تو پھر سرکار کی چاروں بیٹیاں اپنے دامن میں کروڑوں خوبیوں کی حامل تھی، اپنے دامن میں کروڑوں خوبیاں رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود جو مقام رب نے اور مصطفیٰ نے فاطمہ الزہرا کو دیا، وہ اور کسی کو نہ ملا۔ قرآن خود فرماتا ہے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت سے جسے چاہے خاص فرما دے۔ ان الفضل بید اللہ، یہ فضیلت یہ اللہ کے دستے قدرت میں ہے۔ کہاں ہے بھائی؟ یؤتی من یشاء، وہ جسے چاہے عطا فرما دے، جسے چاہے عطا فرما دے۔ تو پھر حضرت علی کون ہے؟ حسنین کریمین کے والد ہیں، کہو نا سبحان اللہ۔ فاطمہ الزہرا کے شوہر ہیں، سرکار دوم علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ہیں، جو نبی پاک علیہ السلام کی گود میں بھی رہے اور سرکار کے کندھوں پہ چڑھنے والے بھی علی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے بھی کیا خوب کہا، آنکھ کھولی تو دیکھا چہرہ مصطفیٰ۔ علی وہ ہیں جو سوتے تھے تو جگانے مصطفیٰ جاتے تھے، جو روٹھ جاتے تو منانے مصطفیٰ جاتے، جن کے جسم پہ مٹی لگ جاتی تو جھاڑنے مصطفیٰ جاتے۔ قربان جاؤں علی جو ہاشمی النسل ہے، جو مطلبی ہے، جن کا دادا بھی عبد المطلب ہے، اور مصطفیٰ کا دادا بھی عبد المطلب ہے۔ خلفائے اربعہ میں علی، عشرہ مبشرہ میں علی، غزوہ احد میں علی، غزوہ بدر میں علی، اور عشرہ مبشرہ کے اندر بھی ولی، اصحاب شجرہ کے اندر بھی ولی، السابقون الاولون کے اندر بھی ولی ہے، اور مصطفیٰ کے خاندان میں بھی ولی ہے، مصطفیٰ کے قبیلے میں بھی علی ہے، مصطفیٰ کے داماد بھی علی ہیں۔ ارے وہ کون سا جوہر ہے جو علی کو مصطفیٰ کی بارگاہ سے عطا نہ کیا گیا ہو؟ یہ علی کی ذات، یہ جو ہم کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی شیر خدا سے افضل ہے، یہ سچ ہی کہتے ہیں۔ ابوبکر صدیق کا مقام مطلقاً عند اللہ ثواب اور درجات کے اعتبار سے وہ حضرت علی سے اوپر ہے، حضرت علی سے اوپر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات میں کسی چیز کے اندر کمی واقع ہوگی، یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ مطلب اس کو یوں سمجھیے، سرکار امام الانبیاء ہیں۔ اونچا بولو، سرکار کیا ہے؟ آواز نہیں آ رہی، سرکار کیا ہے؟ ساری کائنات کی جان، ساری کائنات کی ہر فرد سے افضل، سارے رسولوں کے سردار، سارے نبیوں کے سردار، سب رسولوں سر نبیوں سے افضل ہے۔ لیکن اس کے باوجود کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ معاذ اللہ ابراہیم علیہ السلام کے اندر یہ کمی ہے؟ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے اندر یہ کمی ہے؟ نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر یہ کمی ہے؟ نہیں۔ کمی نہیں کسی نبی میں، کمی نہیں کسی رسول میں، تب بھی افضل امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ ہیں۔ یہی جزیہ اصول یہاں لگے گا
کہ افضل تو ابو بکر صدیق ہے، لیکن کمی علی کی ذات کے اندر بھی نہیں ہے، کمی علی کی ذات کے اندر بھی نہیں ہے۔ حضرت علی کی فضائل کی سب روایتیں ہمیں کہاں سے ملتی؟ صحابہ سے۔ کہاں سے ملتی؟ جب سرکار نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا کون مولا ہے؟ علی مولا۔ اور جس شخص نے سب سے پہلے جا کے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو مبارکباد دی تھی وہ کون تھے؟ حضرت عمر فاروق اعظم۔ اگر ان لوگوں کے دلوں میں معاذ اللہ نفاق ہوتا جیسا کہ لوگ کہتے ہیں، یا ان لوگوں کے دل میں بغض ہوتا، کجی ٹیڑھا پن ہوتا، تو یہ مبارکباد دیتے جا کے؟ عمر فاروق اعظم گئے اور جا کے مبارکباد دی، کہا علی تجھے مبارک ہو، آج کے بعد ہر مومن کا صبح بھی تو مولا ہے اور شام بھی تو ہی مولا ہے، کہ تجھے مصطفیٰ نے ہمارا مولا بنا دیا۔ کس نے بنایا؟ ارے بولو کس نے بنایا؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے۔ اور حسنین کریمین جو ان کے شہزادے، وہ تو نبی پاک علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرمایا الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الصدر الی الراس، امام حسن مصطفیٰ نبی پاک علیہ السلام سے مشابہ سے سر کے بالوں سے لے کر سینہ مصطفیٰ تک یا ناف مصطفیٰ تک، سرکار کے سینے تک یا سرکار کی ناف تک کون مشابہ مصطفیٰ کے؟ امام حسن مجتبیٰ۔ اور والحسین اشبہ بنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذالک، ناف سے لے کر یا سینے سے لے کر نبی پاک علیہ السلام کے پاؤں کے ناخنوں تک کون شبیہ مصطفیٰ ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں نبی پاک علیہ السلام کی آنکھوں کے سرکار فرماتے ہما ریحانتای من الدنیا، یہ دونوں میرے پھول ہیں۔ سرکار ان کو چوما کرتے تھے، ان کو سونگا کرتے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ قربان جاؤں، امام حسین اور امام حسن کو بھی سرکار نے اپنے کندھوں پہ بٹھایا، امام حسن کو بھی بٹھایا، امام حسین کو بھی بٹھایا۔ اس روایت کو کشف المحجوب کے اندر داتا الحجوری نے بھی لکھا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے کندھوں پہ سوار ہے، اور حضرت عمر فاروق اعظم نے جب دیکھا نا کہ نواسہ مصطفیٰ، نواسہ رسول کے کندھوں پہ سوار ہے، تو انہوں نے کہا نعم المرکب رکبتا یا غلام، اے لڑکے تو کتنی اچھی سواری پہ سوار ہے، کتنی اچھی سواری پہ سوار ہے۔ لیکن جیسے ہی سرکار نے دیکھا نا فوراً عمر فاروق اعظم کو، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نعم الراکب ہوا یا عمر، اے عمر یہ تو دیکھ کہ سواری بھی کتنی اعلیٰ ہے، سواری بھی کتنی اعلیٰ۔ یہ کن کو فرمایا؟ عمر فاروق اعظم کو۔ اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو ان حضرات کی عظمت سے ٹھنڈک پہنچتی تھی، ٹھنڈک پہنچتی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا، اور کس وقت فرمایا تھا؟ من کنت مولا فعلی ھذا مولا۔ نبی پاک علیہ السلام کے غلام حضرت زید بن حارثہ ہیں، اور یہ واحد صحابی ہیں کہ جن کا ذکر زید قرآن کے اندر ہے۔ ایک مقام پہ تینوں صحابہ کو سرکار نے مخاطب فرمایا۔ سب سے پہلے جعفر طیار جو حضور مولا علی شیر خدا کے بڑے بھائی ہیں، اور دوسرے مقام پہ حضرت زید بن حارثہ کو، اور تیسرے مقام پہ حضور مولا علی شیر خدا کو۔ سب سے پہلے حضرت جعفر طیار کو مخاطب کر فرمایا اشبہتا خلقی و خلقی، اے جعفر تو سیرت میں بھی میرے مشابہ ہے، صورت میں بھی میرے مشابہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد سرکار نے مخاطب کیا حضرت زید بن حارثہ کو، فرمایا یا زید انت اخونا و مولانا، کہو نا سبحان اللہ۔ حضور مولا علی شیر خدا کو بھی سرکار نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اور یہاں زید بن حارثہ جو سرکار کے منہ بولے بیٹے تھے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلام تھے، ان کو فرمایا یا زید انت اخونا و مولانا، اے زید تو میرا بھائی ہے، تو میرا مولا بھی ہے۔ اور پھر سرکار مخاطب ہوئے علی المرتضیٰ شیر خدا کی طرف، فرمایا کہ یا علی انت منی وانا منکا، علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے۔ اب میں کیسے سمجھاؤں آپ کو، کیسے سمجھاؤں؟ یہاں تو قلم ہی ٹوٹ گیا کہ تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ سرکار حضرت علی کی ذات کے لیے مصدر ہے، مصدر ہوتے نکلنے کی جگہ، چشمہ جہاں سے پھوٹے، یعنی علی کیا ہے؟ سینہ مصطفیٰ، سینہ مصطفیٰ سے نکلنے والا فیض ہے۔
علی کیا ہے؟ سرکار حضرت علی کی ذات کے لیے مصدر ہیں۔ علی کو جو ملا وہ ذات مصطفیٰ سے ملا۔ حضور کے کمال کا ظہور حضرت علی شیر خدا سے ہوتا ہے۔ یہ جملے سننے کے لائق ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے کمالات کا کہاں سے ہوتا ہے ظہور؟ حضور مولا علی شیر خدا سے۔ اور کون؟ اسامہ، حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ، جن کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ مجتہدہ مفسرہ محدثہ صدیقہ بنت صدیق، سچے باپ کی سچی بیٹی، پاکیزہ نبی کی پاکیزہ بیوی، وہ عائشہ کہ جنہوں نے اصلی شکل میں جبریل علیہ السلام کو دیکھا، وہ عائشہ کہ جن کو رب کا سلام آتا تھا، وہ عائشہ کہ جن کو سلام عرش اعلیٰ کے فرشتے بھیجا کرتے تھے، وہ عائشہ کہ جن کی گود میں مصطفیٰ آرام فرماتے تو سرکار پہ وحی اترتی تھی، اور وہ عائشہ کہ جن کی برات پہ 18 آیتیں قرآن کے اندر نازل ہوتی ہیں۔ وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جائیے اللہ کی قسم، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب اسامہ کی ناک نکلتی، اسامہ کون ہے؟ سرکار کے غلام کے بیٹے، تو سرکار اپنے ہاتھوں سے ان کی ناک صاف کر دیا کرتے تھے۔ اوہو، اور جس کندھوں پہ حسنین کریمین کا سوار کرتے تھے اسی کندھے پہ اسامہ کو بھی سوار کرتے تھے۔ تو پھر سمجھو نا مقام اسامہ کیا ہے، کیا ہے مقام، کیا ہے عظمت اسامہ بن زید کی۔ اور پھر حضرت علی شیر خدا خود اسامہ کے بارے میں ایک فرماتے ہیں کہ میں نے اگر سرکار کی بارگاہ میں کسی کو سفارشی بنانا ہوتا میں اٹھا کر اسامہ کو پیش کر دیتا تھا، ان کو سفارشی بناتا تھا، نہیں سرکار ان کی سفارش قبول فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کے بارے عرض کی کہ یا رسول اللہ حضرت علی نے یہ بات کہی ہے، تو سرکار نے فرمایا اسامہ تم جانتے ہو کہ اس کے بعد علی کیا کہے گا؟ اسامہ کہتے حضور میں نہیں جانتا۔ سرکار نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ میرا علی اس کے بعد اب کیا کہے گا۔ یعنی قرب دیکھیے، علم دیکھیے مصطفیٰ کا، قربت دیکھیے، پیار دیکھیے، محبت دیکھیے علی سے کہتی ہے۔ علی ابھی جملہ کہے نا، مصطفیٰ کو پہلے خبر ہے کہ علی کیا کہے گا۔ فرمایا مجھے پتہ ہے کہ علی کیا کہے گا۔ اب یہ مقام سنا اپنے حضرت اسامہ کا۔ ایک مرتبہ حضرت اسامہ نے حضرت علی کو بول دیا کہ میرا مولا مصطفیٰ ہے، علی تو میرا مولا نہیں ہے۔ میرے مولا کون ہے؟ مصطفیٰ، تو میرا مولا نہیں ہے، کیونکہ میں مصطفیٰ کا غلام ہوں، تیرا غلام نہیں۔ جب یہ بات سرکار کو پتہ چلی، سرکار نے برجستہ فرمایا من کنت مولا فعلی ھذا مولا۔ اسامہ کیا بات کرتے ہو؟ ارے جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ علی کو جو مولا نہیں مانتا مصطفیٰ اس کا مولا نہیں، جو علی کو مولا مانتا ہے مصطفیٰ بھی اس کا مولا ہے۔ تو علی کو مولا مانے گا تو پھر مصطفیٰ تیرا مولا ہوگا۔ یہ مقام حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور پھر قربان جو کیا مقام خدا کی قسم مسند فردوس کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کی راوی ہیں۔ قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر علی عبادہ۔ کیا فرمایا؟ ذکر علی عبادہ۔ یہ کون کہتی ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ ارے کہو نا سبحان اللہ، باواز بلند بولو سبحان اللہ۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ یعنی ہم آج جشن مولا علی منا رہے ہیں، ہم آج ذکر علی کر رہے ہیں، یہ ہمارا بولنا بھی رب کی بارگاہ میں عبادت کا درجہ رکھ رہی ہے۔ ارے جس علی کا ذکر ہی عبادت ہو اس کی اپنی ذات کیسی ہوگی؟ ہو اس کا مقام کیا ہوگا رب کی بارگاہ میں؟ قربان جاؤں آپ کی عظمت کا حال یہ، اگر کوئی شخص آپ کا قد ناپنا چاہے تو محدثین نے لکھا وہ اپنی پگڑی گرا دے گا، اس کے سر پر رکھی ہوئی پگڑی تو گر جائے گی لیکن حضرت علی کے قد کو پھر بھی وہ ناپ نہیں سکے گا۔ یہ تو آپ کی عظمتوں کا حال ہے۔ حضرت علی سے محبت کرنا ایمان ہے، بغض رکھنا منافقت ہے۔ یہ جملے یاد کرو، محبت کرنا کیا ہے؟ ایمان، بغض رکھنا کیا ہے؟ منافقت۔ آپ تمام اہل ایمان کے لیے مرکز محبت ہیں، تمام اہل ایمان کے لیے کیا ہے؟ اور باواز بلند بولو، آپ ٹھنڈے ہو بالکل ہی، شان علی بیان ہو، ذکر علی بیان ہو تو جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگوں میں تو وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ تو صوفیوں کے امام کی بات ہو رہی ہے، ولیوں کے امام کی بات ہو رہی ہے، اور بالکل ایسے باواز بلند کو رب کی رضا کے لیے سبحان اللہ۔
ابھی پڑھا کہ علی کا ذکر عبادت ہے، تو عبادت ہے تو اس عبادت میں بولو رب کی رضا کے لیے سبحان اللہ۔ فیضان مشکل کشا جاری رہے گا، فیضان مشکل کشا، فیضان مشکل کشا، یہ ادھر والے سو رہے باواز بلند، فیضان مشکل کشا، نعرہ حیدری، یارہ حیدری، نعرہ حیدری، ابھی بھی آواز کام میں دل سے بولو، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ یہ ہے سنیوں کا جواب، یہ ہے عقیدت۔ آپ تمام اہل ایمان کے لیے محبت مرکز ہے۔ ارے ان کی نالین سے لگنے والی خاک اہل ایمان کی آنکھوں کا سرما بن جائے، یہ کسی معراج سے کم نہیں ہے، خدا کی قسم، خدا کی قسم۔ اور آپ کی بعض خصوصیات ایسی جو آپ کی ہیں اور کسی کو نہیں ملی۔ سرکار نے فرمایا ان اللہ تعالی جعل ذریۃ کل نبی فی ذریتہ فی صلبہ، اللہ پاک نے ہر نبی کی، اللہ پاک نے ہر نبی کی اولاد اس کی پشت میں رکھی ہے، لیکن فرمایا وجعل اللہ تبارک و تعالی ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب، لیکن فرمایا علی ایک تو ہے کہ رب نے میری اولاد میری پشت کے بجائے رب نے تیری پشت میں رکھی ہے، میری پشت کے بجائے تیری پشت میں رکھی ہے، یہ تیرا مقام ہے۔ خدا کی قسم کے مقام ہے حضور مولا علی شیر خدا کا۔ اب جو سرکار اعلیٰ حضرت نے فارسی میں اشعار پڑھے فتاوی رضویہ میں، اگر وہ پڑھ جائے تو آپ سمجھو گے نہیں، میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے کیسے خراج عقیدت پیش کی ہے، کیسا مقام بیان کیا، کیسی عظمت بیان کی، اور ایک ایک لفظ کے اندر کتنے اسرار، کتنے رموز ہیں، کیا عظمت ہے، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرمایا علی شیر خدا تجھے مبارک ہو، علی شیر خدا رب ذوالجلال کے آخر نبی، اللہ کے رسول، مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ، مخلوق میں سب سے بہتر، جن کا نہ ثانی تھا نہ ہے نہ ہوگا، وہ تیرے بھائی ہیں، وہ تیرے سسر محترم ہیں، اور کہو نا سبحان اللہ۔ اور آپ نے فرمایا اور حمزہ جو سارے شہیدوں کے سردار ہیں، جن کو لقب سید الشہداء ملا، وہ تو تیرے چچا کا نام ہے۔ اور پھر فرمایا کہ فاطمہ جو مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ تو تیرے گھر کی رونق ہے، وہ تو تیری زوجہ محترمہ ہے، وہ تیری گھر کی رونق ہے، وہ تیری زوجہ محترمہ ہے، قربان جاؤں۔ اور فرمایا تیرا معاملہ مصطفیٰ کے معاملے کے ساتھ یہ ہے کہ تیرا خون ان کے خون کے ساتھ، ان کا خون تیرے خون کے ساتھ، اور فرمایا کہ تیرا گوشت ان کے گوشت کے ساتھ اور ان کا گوشت تیرے گوشت کے ساتھ یوں یک دیگر ہو گیا کہ جس طرح شکر کے اندر دودھ کے اندر شکر ملا کر ایک کر دی جاتی ہے، اس طرح علی تیرا معاملہ مصطفیٰ کے ساتھ ہو گیا۔ یعنی تو مصطفیٰ کے ساتھ جدا نہیں ہے، تو مصطفیٰ سے جدا نہیں ہے۔ یہ مقام حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ پھر سرکار نے ایک جگہ فرمایا الناس من شجر شتیٰ، الناس بولیے الناس من شجر شتیٰ وانا وعلی من شجرۃ واحدۃ۔ ترجمہ سنو گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سرکار نے فرمایا لوگ مختلف درختوں کے پھل ہوتے ہیں، ان کا حسب اور ان کا نسب اور، فرمایا علی تو اور میں دونوں ایک ہی درخت کے دو پھل ہیں، ہمارا حسب بھی ایک، ہمارا نسب بھی ایک، ہمارا خاندان بھی ایک، ہمارا قبیلہ بھی ایک۔ فرمایا تو بھی بنی ہاشم سے، میں بھی بنی ہاشم سے بھی، تو بھی قریشی ہے، میں بھی قریشی ہوں، تیرا بابا بھی عبد المطلب ہے، میرا بابا بھی عبد المطلب ہے، ارے ہماری اخوت بھی ہے کہ ہم دونوں کی اصل بھی ایک ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور سرکار نے فرمایا کہ آپ کیا ہیں علی؟ مدینہ العلم ہے، آپ دار الحکمہ ہیں۔ اتنی عظمتوں کے باوجود حضرت علی نبی نہیں ہیں۔ یہ آخری جملہ ذرا برداشت کرو، اتنی عظمتوں کے باوجود نہ آپ نبی ہیں، نہ آپ رسول ہیں، نہ آپ کا مقام کسی نبی کے برابر ہے۔ اگر جو یہ عقیدہ رکھے معاذ اللہ حضور مولا علی شیر خدا کا مقام نبیوں یا رسولوں سے بڑھ کر ہے، وہ مرتد اور کافر ہے۔ وہ کیا ہے؟ اجماع امت ہے،
یہ قرآن کا عقیدہ ہے، یہ حدیث کا عقیدہ ہے، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، یہ تابعین کا عقیدہ، یہ تبع تابعین کا عقیدہ ہے، یہ کل مومنین کا عقیدہ ہے۔ کیونکہ نبی نبی ہوتا ہے، بولو نبی کیا ہوتا ہے؟ نبی کیا ہوتا ہے؟ نبی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ عقیدہ کوئی رکھے گا وہ کافر ہے، وہ مسلمان ہو نہیں سکتا۔ آئیے ایک جھلکی حضور مولا علی شیر خدا کے علم کے بارے میں ذکر کریں۔ اب تو جو نا ایمان ایسا تازہ ہوگا آپ کا، خدا کی قسم۔ کیا علم سرکار نے اپنے علی کو عطا فرمایا، کیا علم عطا فرمایا؟ فرمایا آنا مدینۃ العلم و علی بابوہا، میں علم کا شہر اور علی اس کا کیا ہے؟ دروازہ ہے۔ ارے بولو علی اس کا کیا ہے؟ باواز بلند علی اس کا کیا ہے؟ فرمایا فمن اراد المدینہ تھا، جو شہر میں آنا چاہے فلیأت الباب، پہلے دروازے کے پاس جائے، یعنی مصطفیٰ کے قدموں میں آنا ہے تو پہلے علی کے قدموں میں آ۔ کہاں سے آ؟ اگر مصطفیٰ کے قدموں میں آنا تو پہلے علی کے قدموں میں آ۔ اور یہ مستدرک حاکم جلد 3 اس کی اور صفحہ نمبر اس کا 100 تقریباً 126 سے صفحہ۔ اور پھر کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی سے بغض رکھنے والے خارجی لوگ پیدا ہو گئے تھے، اور یہ حضرت علی کی ذات ایک معیار ہے۔ کیا ہے؟ ایک معیار ہے پرکھنے کا۔ منافقت اور ایمان کو صحابہ کرام خود کہتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں کہ کننا نعرف المنافقین ببغضہم علیا، ہم منافق اسے کہتے تھے جو علی المرتضیٰ سے بغض رکھتا تھا، اسی منافق کہتے تھے۔ تو صحابہ کرام کے فرمان کی روشنی میں مومن اور منافق میں پہچان یہ ہے کہ جو علی پاک سے محبت کرے وہ مومن ہے، جو علی پاک سے بغض رکھے وہ منافق ہے۔ اے انشا بولو وہ کیا ہے؟ منافق ہے۔ تو علی کی ذات ایک معیار ہے، ایک پیمانہ ہے، ایک ترازو ہے جس میں ہر کسی کو تولا جا سکتا ہے۔ جب ذکر علی چھڑے چہرہ کھل جائے تو سمجھو یہی پکا مومن ہے۔ ذکر علی چھڑے چہرہ بگڑ جائے اس کو دل سے یوں نکال کے پھینکو کہ جیسے آٹے سے باہر نکال کے پھینکا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ علی کا ذکر چھڑ کر جس کا چہرہ بگڑ جائے وہ مومن ہو نہیں سکتا، وہ پکا منافق ہے۔ بولو وہ پکا کون ہے؟ اور جن کا مقام یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا تاریخ دمشق کے اندر جلد اس کی 17 سرکار نے فرمایا انا علی لحم لحمی دم دمی، علی تیرا گوشت مصطفیٰ کا گوشت، تیرا خون مصطفیٰ کا خون ہے۔ یہ عظمت ہے، یہ قرابت ہے، یہ مقام ہے۔ جبھی تو ہم پڑھتے ہیں نادی علی مظہر العجائب تجد اولا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بنبوتک یا رسول اللہ و بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ یہ کیا ہے؟ ناد علی۔ اے اونچا بولو یہ کیا ہے؟ نہ ماننے والوں نے تو اس کا بھی انکار کر دیا، وہ اس کو نہیں مانتے۔ اور قربان جاؤں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مسند امام حنبل جلد 5 صفحہ نمبر اس کا 33 سرکار نے فرمایا اعلم امتی من بعدی علی ابن ابی طالب، میری امت میں میرے بعد جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہے وہ کون ہے؟ میرا علی۔ اور کہو نا سبحان اللہ۔ اب تو علم علی کی بات چھیڑ رہا ہوں تو بولو نا سبحان اللہ۔ میرے بعد اس امت میں جس کے پاس سب سے بڑھ کر علم ہے فرمایا وہ میرا علی ہے۔ اور مکتوبات کے اندر امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے آسمان کے سارے علوم ملے کہاں سے؟ مولا علی سے ملے ہیں۔ کہتے ہیں یہ جو آسمانوں کے سارے علوم میں جانتا ہوں حضور مولا علی شیر خدا کے علم کی وجہ سے جانتا ہوں۔ نقش بندیوں کا امام ہے امام ربانی، کون ہے یہ بولو؟ نقش بندیوں کا امام۔ اب آئیے حضرت علی کے علم سے پہلے آئیے مصطفیٰ کے علم کی جھلکی پیش کر دو، کیونکہ میں نے کیا بولا تھا؟ مصطفیٰ کے قدموں میں آنے کے لیے کہاں جانا ہے؟ علی کے قدموں میں۔ کہاں جانا ہے؟ فمن اراد المدینہ فلیأت الباب۔ سرکار فرما رہے ہیں جو کہ آنا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ فمن اراد المدینہ تھا، جو میرے شہر میں آنا چاہے فلیأت الباب، پہلے شہر کے دروازے میں جائے۔ فرمایا شہر کا دروازہ تو میرا علی ہے۔ تو علی سے، علی کو چھوڑ کر تو مصطفیٰ کا کیسے ہو سکتا ہے؟ دامن علی کیا چھوٹا؟ تجھ سے تو مصطفیٰ ہی چھوٹ گئے۔ مصطفیٰ کیا چھوٹے؟ مصطفیٰ کا رب ہی چھوٹ گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحیح بخاری شریف کے اندر سرکار نے فرمایا سلونی اما شئتم،
جب لوگوں نے نبی پاک علیہ السلام کے علم پہ اعتراض کیا، سرکار منبر پر کھڑے ہو گئے، جلال میں تھے، فرمایا سلونی سلونی عما شئتم، پوچھو پوچھو جہاں سے چاہتے مجھ سے پوچھو، کوئی دنیا کی بات پوچھنا چاہتا ہے پوچھے، کوئی دین کی بات پوچھنا چاہتا ہے پوچھے، کوئی فرش کی پوچھے، کوئی عرش کی پوچھے، کوئی جنت دوزخ کی پوچھے، تو کوئی قبر کی پوچھے، جس نے جو بات پوچھنی مجھ سے پوچھے، آج میں تمہیں بتاؤں گا۔ یہ دعویٰ کس نے کیا ہے؟ مصطفیٰ پاک نے۔ کس نے کیا ہے؟ اونچا بولو، کس نے کیا ہے؟ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہیں پر تھے، یہ وہیں پر تھے، اور ان کی اصلیت پہ لوگ شک کرتے تھے، ان کے نسب پہ لوگ اعتراض کرتے تھے۔ جب دیکھا نا کہ سرکار جلال میں ہے، علم نبی آیا ہیں، مصطفیٰ اپنے علم کو واضح فرما رہے ہیں، اور منبر پر کھڑے ہو کر اعلان فرما رہے ہیں، پوچھو فرش کی بات پوچھو، عرش کی بات پوچھو، جنت کی پوچھو، دوزخ کی پوچھو، آخرت کی پوچھو، قبر کی پوچھو، حسب کی پوچھو، نسب کی پوچھو، جو پوچھنا ہے پوچھو، سلونی عما شئتم، یہ ماں عموم پر دلالت کرتا ہے۔ فرمایا حشر کی بات پوچھو، حشر سے ہونے والے واقعات پوچھو، جنت میں جانے سے پہلے کی بات پوچھو، آج جو پوچھو گے مصطفیٰ تمہیں خبر دے گا، مصطفیٰ تمہیں بتائے گا۔ تو صحابی رسول کھڑے ہوئے اپنے نسب کا مسئلہ حل کروانے کے لیے، لوگ ان کے نسب پہ تان کرتے تھے، عرض کہ یا رسول اللہ من ابھی، میرا باپ کون ہے؟ مصطفیٰ بتائیے میرا باپ کون ہے؟ قال ابو کا حذافہ، فرمایا کہ تیرا باپ حذافہ ہے، تیرا باپ حذافہ ہے۔ جس دن سرکار نے فرمایا کہ تیرا باپ حذافہ ہے، تو حذافہ کا بیٹا ہے، لوگ غلط کہہ رہے ہیں تیرا باپ حذافہ ہے، انہی کے قدموں پہ تو پناہ لے گا، وہی تیرا باپ ہے۔ جب مصطفیٰ کی زبان سے نکلا، اس کے بعد لوگوں نے اعتراض کرنا ختم کر دیا۔ مجمع سرکار کا ہے، مجلس سجی ہے، منافق بھی آ گیا۔ منافق کا کام کیا ہے؟ علم نبی پہ اعتراض۔ کیا ہے؟ اے اونچا بولو، کیا ہے؟ کہ سرکار کے پاس علم غیب ہی نہیں ہے، معاذ اللہ۔ کیا جو لوگ اشرف علی تھانوی کو اپنا امام مانتے ہیں، اس نے حفظ الایمان غالباً صفحہ نمبر 7 میں لکھا، اس سے پوچھا گیا معاذ اللہ کہ سرکار کو بعض علم غیب ہے یا کلی علم غیب ہے؟ اب آگے جملہ سننا، ایمان والا یہ جملہ جس کی وجہ سے اس میں عرب و عجم کے علماء نے کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ سرکار کے پاس علم غیب بعض ہے یا کل ہے؟ اس نے کہا کل تو اللہ کا ہے، حالانکہ یہ علم جو نا وہ مخلوق میں تھا، مخلوق کے اعتبار سے عطائی علم کی بات تھی کہ مخلوق میں رب نے سب سے زیادہ علم اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ آدم بھی پیچھے ہیں، ابراہیم بھی پیچھے ہیں، ان کا علم پیچھے ہے، مصطفیٰ کا علم سب سے زیادہ ہے۔ سرکار کا علم، اور اونچا بولو، سرکار کا علم سب سے زیادہ ہے۔ اب بات وہی تھی مخلوق کے اعتبار سے، اس نے کہا کلی علم کیوں؟ یہ تھا دل میں حسد مصطفیٰ کا، یہ تھا دل میں بغض مصطفیٰ کا، جو ظاہر اس کے منہ سے، اس کی قلم سے ہوا۔ اس نے حفظ الایمان کتاب لکھی۔ حفظ الایمان کا مطلب ہے ایمان کی حفاظت، اور ایمان کی حفاظت کیسے کر رہا ہے؟ کفریات لکھے، معاذ اللہ۔ اس نے کہا کلی علم تو اللہ کا ہے، رہا بعض علم اس میں مصطفیٰ کی کیا خصوصیت ہے؟ اب جملے سننا سنیو، یہ عاشقان مصطفیٰ، آپ لوگ ایسے لوگوں کے پیچھے آج بھی نمازیں پڑھتے ہو جن کی اپنی نماز نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے بعض علم، ایسا علم تو زید کو بھی ہے، بکر کو بھی ہے، پاگل کو بھی ہے، جانور کو بھی ہے۔ اس بندے نے تمہارے اور میرے نبی کے علم کو پاگل کے علم سے ملا دیا، جانور کے علم سے ملا دیا۔ لوگ آج بھی اس کو اپنا امام کہتے ہیں، آج بھی امام کہتے ہیں، اور اس کی لکھی ہوئی باتوں کی تعویلیں پیش کرتے ہیں، معاذ اللہ۔ تو پھر اس وقت دفاع کس نے کیا؟ بریلی کا تاجدار امام احمد رضا بولتا ہے، اور پھر ہمارے ایمان کو بچاتا ہے، اور بچاتا سنیو، تمہارے اندر بھیڑیے گھس گئے ہیں، تمہارا ایمان داؤ پہ لگا ہوا ہے۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں ہمیں اعلیٰ حضرت بیدار کر رہے ہیں، سونے والوں جاگتے رہیو، ان چوروں کی رکھوالی ہے۔ یہ ایمان کے لٹیرے، یہ چور ایک گلی گلی پھر رہے ہیں، یہ تمہارے ایمان کو برباد کر دیں گے۔ تو ہم ایمان بچانا ہے تو پھر علی کے قدموں میں آ جاؤ، علی والوں کے قدموں میں آ جاؤ، یہاں ایمان بچتا ہے۔ کہاں بچتا ہے؟ اے اونچا بولو، کہاں بچتا ہے؟ علی سے پیار کرنے والوں
کہ قدموں میں آؤ تو پھر ایمان بچتا ہے۔ جب اب منافق آ گئے، منافق کا تو کام ہی ہے کہ علم نبی پہ اعتراض کرنا۔ اس نے کہا مجلس بھی سجی ہے، ممبر سجا ہے، سرکار کھڑے ہیں، کیا یہ چاہو معاذ اللہ کہ میں سرکار کو نیچا دکھاؤں اور ان سے سوال کروں اور یہ جواب ہی نہ دے پائے؟ وہ آ کے کہتا ہے معاذ اللہ کہ بتائیے کہ میں کون ہوں، یعنی میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں؟ مصطفیٰ نے فوراً دے کے فرمایا کہ تو جہنمی ہے۔ کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ اس سے پتہ کیا چلا کہ جو سرکار کے علم کا انکار کر دے وہ جنتی ہو سکتا ہے؟ یہ انکار ہی تو کر رہا تھا، معاذ اللہ نیچے گرانے کی نیت سے آیا اور آ کے پوچھتا کہ بتائیے کہ میں جنتی ہوں جہنمی ہوں؟ سرکار نے فرمایا کہ تو جہنمی ہے۔ وہ بدبخت وہاں سے سر نیچے کر کے بھاگ گیا۔ کیا چارے کار تھا اس کے پاس؟ کوئی چارے کار نہ تھا۔ تو علم نبی پہ اعتراض ہوا، نبی پاک علیہ السلام کھڑے ہوئے۔ اب آئیے دور کس کا ہے؟ خلافت کا زمانہ حضور مولا علی شیر خدا کا۔ وقت میرا چلا گیا، میرے پاس تو اتنی روایتیں ہیں یقین جانو کہ میں کیا بیان کروں، بیان کر ہی نہیں سکا۔ جو چند باتیں لکھی تھی وہ بیان کر گیا، بس آخری بات سنیے وہ کیا ہے۔ اب یہ کائنات کے اندر کہ جو پوچھنا ہے پوچھو، لفظ ہضم کرو، سنو، فرش کی بات پوچھو، عرش کی پوچھو، قبر کی پوچھو، حشر کی پوچھو، آخرت کی پوچھو، جنت کی پوچھو، قیامت تک جو ہونے والا وہ پوچھو۔ یہ صرف دو لوگوں نے دعوے کیے تھے، ایک نبی نے، ایک علی نے۔ کہو نا سبحان اللہ۔ کس نے کیے؟ صرف دو نے، ایک نبی نے اور ایک علی نے۔ اب یہ سرکار کا دعویٰ جو میں نے، یہ تو ہے بخاری شریف۔ اب آئیے، سبحان اللہ سبحان اللہ، حضور مولا علی شیر خدا کے دور میں جب منافقین نے نبی پاک علیہ السلام کے علم پہ اعتراض کیا، اب کون اٹھا دفاع میں؟ علی۔ مسجد نبی شریف کے اندر ممبر سجا ہے، صحابہ بھی آگے، تابعین بھی آگے، مومنین بھی آگے، منافقین بھی آگے، اپنے بھی آگے، بیگانے بھی آگے، وفادار بھی آگے، غدار بھی آگے، اقرار کرنے والے بھی آگے، انکار کرنے والے بھی آگے۔ جب سب آگے، حضرت علی نے سب سے پہلے فرمایا میں نبی نہیں ہوں، میں علی ہوں، تاکہ کسی کو یہ، کیونکہ یہ کام کس نے کیا تھا؟ نبی نے۔ اب بولو کس نے کیا تھا؟ سب سے پہلے اپنی ذات سے نبوت کا انکار کیا، کیونکہ جو یہ کہے کہ سرکار کے بعد نبی آ سکتا ہے وہ پکا کافر ہے۔ قرآن خاتم النبیین فرماتا ہے، حضور کیا ہے؟ نبیوں میں سب سے، بس اب کوئی نبی نہیں، اب کوئی، اونچا بولو، اب کوئی۔ فرمایا میں نبی نہیں، میں علی ہوں، رسول نہیں امتی ہوں، پیغمبر نہیں حیدر ہوں، علم کا شہر نہیں بلکہ علم کا دروازہ ہوں۔ اب یہ بات کر کے آج اعلان کرتا ہوں، سلونی، یہ لفظ کس کے تھے؟ حضور کے۔ ابھی سنے نا آپ نے، سلونی، مجھ سے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ جو دعویٰ مسجد نبی میں ممبر پر کھڑے ہو کر نبی نے کیا تھا وہی دماد مصطفیٰ علی کر رہے ہیں۔ سلونی پوچھو، فواللہ لا تسألونی عن شیء الی یوم القیامت الا حدثتکم بہ۔ فرمایا خدا کی قسم، علی سے قیامت تک ہونے والی جو بات پوچھو گے، علی ایک قدم بھی پیچھے نہ کرے گا، تمہیں ہر بات کا جواب دے گا۔ اللہ اکبر، یا غوث اعظم۔ اور پھر یہاں تک نہیں، روح البیان کے اندر فرمایا کہ سلونی اما دون العرش، عرش تک بھی جو پوچھنا ہے پوچھو۔ عرش تک بھی، کیونکہ یہ زمین سے اوپر آسمان ہے، پھر بیت المعمور ہے، پھر جنت ہے، رب کا عرش کہاں؟ عرش۔ فرمایا عرش تک بھی جو پوچھنا علی تمہیں جواب دے گا۔ علی تمہیں کیا دے گا؟ ارے اونچا بولو، علی کیا دے گا؟ جواب دے گا۔ یہ فضیلت حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ یاد رکھیے، یہ مولا علی کی فضیلت علمی ہے، فضیلت علی الاطلاق نہیں۔ فضیلت علی الاطلاق کس کی ہے؟ ابو بکر صدیق کی۔ کہنا سبحان اللہ۔ یہ علمی جزوی فضیلت ہے، یہ اہل سنت کے عقائد کے خلاف نہیں، جزوی فضیلت کے ہم قائل ہیں، یعنی کچھ خصوصیات حضرت علی کی ہیں جو اور کسی صحابی کی نہیں، یہ جزوی فضیلت ہے، یہ بھی علم جزوی فضیلت ہے۔ سمجھ آ گیا؟ علی الاطلاق یعنی مطلقاً فضیلت تمام صحابہ پہ کس کو ہے؟ ابو بکر صدیق کو۔ کس کو ہے؟ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ معاذ اللہ حضرت علی ابو بکر سے افضل ہو گئے۔ تو اس لیے میں آپ کو تاکہ اس بات کو واضح کر دوں، اب جب یہ بات ہو گئی نا تو پھر
علامہ نسبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، اور امام عبد الرحمن صفوری نے لکھا، آخری بات ہضم کیجئے، کہ جبریل علیہ السلام بشری صورت میں آئے، مجمع لگا تھا جبریل انسانی شکل میں آئے، اور کہتے ان کنتا صادقا، اگر تو سچا ہے فاخبرنی، تو پھر مجھے بتا این جبریل، جبریل کہاں ہے۔ جبریل آ کے بتانا چاہ رہے تھے کہ ایسے دعویٰ نہیں کیا علی نے، علی کے پاس علم ہے، علم ہے۔ اب آگے کہا این جبریل، بتا پھر کہاں ہے۔ فنظر الی السماء یمینا وشمالا الی الارض کذالک، حضرت علی نے نگاہ اٹھائی، آسمانوں کو دیکھتے ہیں، مشرق و مغرب، شمال جنوب، سارے آسمان دیکھ لیے، عرش سے فرش، ہر چیز کو دیکھ لیا۔ کہاں کہاں دیکھا؟ سدرۃ المنتہا دیکھا، تحت سرا دیکھا، فوق و سما دیکھا، عرش اعلیٰ کو دیکھا، مشرق دیکھا، مغرب دیکھا، شمال دیکھا، جنوب دیکھا، اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، ہر جگہ دیکھا، جنت کے درجات کو دیکھ لیا، آسمانوں کے طبقات کو دیکھیا، پھر ستاروں کو دیکھنا شروع ہو گئے کہ کہیں وہ ستارہ بن کے تو نہیں چمک رہا، کہاں چلا گیا، کہیں قطرہ بن کے سمندر میں تو نہیں اتر گیا، سمندروں کی لہروں میں دیکھنا شروع ہو گئے، ذرہ بن کے صحرا میں چھپ تو نہ گیا، ارے پتا بن کے کسی درخت میں لگ تو نہ گیا۔ فرمایا ما وجدت فی السماء والارض، میں نے زمین و آسمان میں کہیں نہ دیکھا، ولعلہ انت، اے سوال کرنے والے، نہ فرش پہ تو ہے نہ عرش پہ تو ہے، جبریل جو ہے وہ علی کے سامنے کھڑا ہے۔ ہائے ہائے، جبریل جو ہے وہ کہاں ہے؟ علی کے سامنے کھڑا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ علی کا علم بتا رہا ہے کہ جبریل علیہ السلام کہاں ہے۔ یہ مقام رب نے اب حضرت علی کو عطا فرمایا۔ تو بتاؤ، جس علی کا یہ علم ہو تو پھر علی کے نبی کا علم کیا ہوگا؟ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا اس بات کو، ملا کہاں سے، کیسے ملا؟ جب سرکار کا وصال ظاہری ہوا، نبی پاک علیہ السلام کو غسل دیا گیا، سرکار کی وصیت میں حضرت علی کا نام بھی تھا، ہائے ہائے، جس میں نازنین پہ جب ہاتھ پھرا، او ہو، جاؤ نا ذرا تصور میں۔ اور یہ کہا جاتا ہے نا کہ جب غسل دے چکو تو بعد میں پیٹ میں ہلکا سا ہاتھ پھیرو کہ اگر فضلات پخانہ وغیرہ نکلنا ہو تو نکل جائے، تاکہ بعد میں کفن میلا نہ ہو۔ سرکار کو غسل دے کہ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کو تھوڑا سا اٹھایا اور میں نے سرکار کے مبارک پیٹ پہ ہاتھ پھیرا، کہتے اللہ کی قسم مشک سے زیادہ بڑھ کر پیٹ سے خوشبو نکلی، مشک سے بڑھ کر خوشبو نکلی۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جب سرکار کو ہم نے غسل دے دیا، کپڑا اٹھایا ایک جس کو ہم بولتے تولیہ، سرکار علیہ السلام کے جسم نازنین کو صاف کیا، پلکیں سرکار کی رہ گئی تھی، بعض روایتوں کے مطابق آئیبرو، پلکوں میں پانی لگا تھا، کہتے مجھ سے رہا نہ گیا، میں قریب ہوا مصطفیٰ کی پلکوں کو اپنے منہ میں لے کر پانی کو چوس کر حلق سے نیچے لے گیا۔ کسی نے پوچھنا علم کہاں سے ہے، تو کہتے خدا کی قسم، سرکار کی پلکوں سے لگنے والا پانی جب علی کی حلق سے نیچے گیا، کیا زمین، کیا آسمان، کیا فرش، کیا عرش، زمین، زمان، آسمان، فرش، فلک، ہر چیز کا علم رب نے علی کے سامنے عیاں کر دیا، سارا علم۔ تو جس علی کو مصطفیٰ کی پلکوں سے لگنے والے پانی کی وجہ سے اتنا علم ہو کہ وہ دعویٰ کر دے، جو پوچھنا پوچھو، بتاؤ اس نبی کے اپنے علم کا مقام کیا ہوگا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور مولا علی شیر خدا کے نقش قدم پر چلنے، اس پیغام کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔